مسلم شریف میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، جو مسجدوں میں اذان دیتے ہیں قیامت کے دن ان کی گردنیں عزت و عظمت کی وجہ سے بری نہیں لگیں گی، بڑی اچھی لگیں گی، ان کی گردنیں بہت زیادہ بلند ہوں۔ المؤذنون اطول اعناق یوم القیامہ، اطول الناس اعناق یوم القیامہ، عزت سے ان کی گردنیں بلند ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ روایت بخاری مسلم کی ہے، کہ جب اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتا ہے، اور لہو ضرات، اور اس سے ہوا نکلتی ہے آواز کے ساتھ، اور اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ وہ اذان نہیں سنتا، اور جب اذان کی آواز ختم ہو جاتی ہے واپس آ جاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان انسان اور اس کے دل کے درمیان رہ کر خیالات، وساوس، سوچ، فکر اس کے دل میں ڈال لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فلانی بات یاد ہے، وہ فلانی بات یاد ہے، پھر آدمی ان سوچوں میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی۔ یہ شیطان اذان سے اتنا بھاگتا ہے۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے یہ بات گزر چکی ہے بار بار، جو قرآن ساتھی ہے، کہ جب 10 نبوی کو نماز فرض ہو گئی تو اس وقت اذان کے لیے اذان کا حکم نہیں آیا تھا، بلکہ یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، بھائی نماز کھڑی ہو گئی اور نماز کے لیے لوگ جمع ہونے والے ہیں تو نماز کے لیے آئے گئے۔ تقریباً 3 سال نماز رہی، اذان نہیں تھی۔ آج اذان کا قصہ سنا رہا ہوں۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال اذان کا حکم نہیں تھا، نماز کا حکم 10ویں سال آیا، 10ویں نبی میں 3 سال نماز کی اذان نہیں تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو صحابہ کو جمع کیا کہ اب کیا کیا جائے، لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے۔ سارے صحابہ گول دیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ پیچھے ایک چھوٹا بڑا کوئی بھی غرادر نہ رہے، توجہ سے بیٹھ جاؤ۔ تو اب مشورہ دیا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے، تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جائے اونچے مقام پر، ٹیلے پر یا پہاڑ پر، کہ بھئی اذان یہ نماز کا ٹائم ہے۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ بگل بجائی جائے، بگل سین سے بناتا ہے، اس کی آواز ہوتی ہے۔ کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ مشورہ دیا، اور مشورہ نہیں ہوا، سارے صحابہ گھر چلے گئے۔ اب غور سے سنو، یاد کرو، یہ ثانیہ میں بھی سبق آتا ہے کہ اذان کس طرح شروع ہوگی، باب الاذان۔ تو پھر مجھے غصہ نہیں آئے گا، ثانیہ کے مطلب نیچے دیکھ رہا ہے آرام سے۔ تو
ایک صحابی ان کا نام ہے عبداللہ ابن زید. عبداللہ ابن زید بہت ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ابن عبد ربی. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی. وہ فرماتے ہیں طحاوی شریف کی روایت ہے، انا بین نائم و یقظان، میں آدھا سویا ہوا تھا آدھا جاگا ہوا تھا، اور مشورہ تو مسجد میں ہوا تھا کہ لوگوں کو کس طرح بلایا جائے، اور مشورہ تو نہیں ہوا تھا. تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ناخن سے سینگ سے بناتے ہیں اس طرح آواز. تو وہ صحابی نے اس آدمی کو کہا کہ مجھے یہ دے دو ناقوس. توجہ بھائی، تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ میں نماز کے لوگوں کو بلاؤں گا. تو اس آدمی نے کہا میں اس سے افضل چیز آپ کو نہ بتاؤں. وہ حقیقت میں فرشتہ. بتاؤ، یہ جو اذان دی جاتی ہے آج بہت اہم در سے غور سے کریں. صحابی کا نام یاد کرو. تو جو اذان دی جاتی وہی اذان جو ہے نا اس فرشتے نے دے دی. طحاوی شریف کی روایت ہے، اس پر سبز چادر تھی اور ٹوٹی ہوئی دیوار پر اس نے اذان دے دی. صحابی کو یاد بھی ہوگی وہی جو تھی. اور پھر تھوڑی دیر نماز کھڑی ہونے والی ہے تو وہی آدمی جو تھا اس نے اقامت کی. وہی اقامت جو ہم کہتے ہیں. تو بہرحال وہ صحابی اٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے پاس آئے بھاگ بھاگ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، پورا خواب سنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لرأیت حقا، آپ نے حق خواب دیکھا. مہر لگ گئی. خواب وہی کا ایک حصہ ہے. نبی کا خواب تو وہی ہوتی. عام آدمی کا جو خواب ہے یہ بھی نبوت کا ایک حصہ ہے، لیکن فجر سے پہلے، زور سے پہلے، جمعے کی نماز کے بعد، تب پیٹ خراب نہ ہو، موسم خراب نہ ہو، تو پھر وہ خواب سچے ہوتے ہیں. وہی کا وہ کچھ حصہ ہے. اس کو مبشرات بھی کہتے ہیں. ٹھنڈی ہوائیں مبشرات ہے اور اچھے خواب بھی مبشرات. تو نبی نے مہر لگا لی انک لرأیت حقا، آپ نے سچا خواب دیکھا. توجہ، جو بلال اذان دے گا اس کو بتاتے جاؤ. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی شروع کر دی. ان کو تو یاد نہیں تھا، ان کو تو یاد نہیں تھا. تو یہ صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اذان کے الفاظ کہہ رہے اور بلال کی آواز بہت اونچی. بعض صحابہ کی آواز بہت اونچی تھی، اس میں ایک بلال رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ کی اونچی آواز تھی. کیا کر رہے ہیں بچہ؟ عباس رضی اللہ عنہ کی اونچی آواز تھی. 12 میل تک آواز سنی جاتی تھی. کوئی آدمی یہ بتائے یہاں سے 12 میل کہاں تک ہے؟ 12 میل یعنی 15 کلومیٹر. چلو یہ بتاؤ کہاں تک ہے 15 کلومیٹر؟ جی ہاں، تمہاری آواز جنہیں بیتی چوک میں لوگ نہیں سنتے ہیں وسیم بھائی. ترنول میں یہاں سے عباس رضی اللہ عنہ کی آواز لوگ سنتے ہیں. یہ تھی آواز. لوڈ سپیکر کی آواز بھی اتنی تیز نہیں. انہوں نے آواز دی تھی جب وہ صحابہ پیچھے جا رہے تھے. وہ حوازن کے ساتھ جو لڑائی تھی فتح مکہ کے بعد کہ کہاں جا رہے ہو، واپس آؤ. پھر سارے صحابہ اسلحے کے ساتھ چلے تھے، اسلحہ چونٹ کے لڑنے کے لیے آ گئے. عباس کی آواز سن کر اے بدر والو، اے حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے والو، اے احد والو، کہاں چلے جا رہے ہو بھائی نبی کو اکیلے چھوڑ کر؟ اچھا، اب بلال نے جب اذان دی یہی خواب عمر دیکھ رہے تھے اور وہ خواب مکمل ہو گئی. چادر پیچھے پیچھے اور بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. حضور نے فرمایا بس ٹھیک ہے، بات پکی ہے.
ہاں یہی خواب میں نے دیکھا ہے، بالکل سیم ٹو سیم۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، گھر کے 5 افراد ایک خواب دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو مجھے پتا ہے۔ بہرحال تو اذان کی مشروعیت اس طرح ہو گئی۔ اب آگے سنو زبردست بات، آگے واقعہ یہ پیش آیا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر صحابہ نے اذان دے دی تو مشرکین کے جو بچے تھے وہ بھی اس طرح اذان دے رہے تھے، نقل اتار کے۔ صحابہ کہتے تھے اللہ اکبر اللہ، وہ مذاق اور گپ شپ بچے ہوتے ہیں نا، وہ کہ جب اذان ختم ہو گئی حضور نے کہا بچوں کو پکڑو، اس صحابہ بھاگ گئے، تو سارے بچے بھاگ گئے لیکن ایک بچہ پکڑا گیا، چھوٹا بچہ پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا بولو اذان، اذان کہو، تو اس نے کیا تمہیں بھی ماروں گا، صبر کرو، میں 2 لڑکوں کو ماروں گا درس کے بعد، چھوڑوں گا نہیں۔ اذان کہو، اس نے اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، دیکھو بچہ تھا، لیکن جب یہ آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ تو کافر کا بچہ تھا تو اللہ اکبر تو مانتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ تو مانتا تھا، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ تو نہیں مانتا تھا نا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اونچی آواز سے بولو، بچہ تھا، دیکھو ایک کافروں کے بچے تھے، بڑے پکے تھے، پھر اونچی آواز سے بولو، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اونچی آواز سے پڑھو۔ جب پڑھ لیا تو حضور نے اس کے لیے دعا دے دی، تو وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا نام تھا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ۔ اب وہ اذان کس طرح دیتے تھے پتہ ہے؟ وہ یہی اذان دیتے تھے جو ہم دیتے ہیں، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ جب پڑھتے تھے نا تو وہ ذرا آہستہ پڑھتے تھے۔ بھائی کیوں یار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اس طرح اذان دی تھی نا، اور حضور نے سنی تھی تو میں اسی طرح اذان دی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ جو کہتے ہیں تہجد کے لیے اذان، تہجد کے لیے اذان نہیں ہے، یہ بات غلط مشہور ہے۔ وہ اذان جو دی جاتی تھی صرف اس میں ایک آدمی آ جا سکتا تھا، بس، وہ تاریخ کی اذان نہیں تھی، اس لیے کہ اس میں میرے خیال میں الفاظ میں بھول جاؤں گا، لِيَسْتَيْقِظَ نَائِمُكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، بخاری مسلم کے الفاظ ہے، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے، وہ اتنا ٹائم ہوتا تھا تو اذان وہی ہے۔ اور جب کیچڑ بارش ہوتی تو پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ حضور اور صحابہ نے خود یہ اعلان فرمایا الصلاۃ فی الرحال، نماز پڑھو لیکن اپنے گھروں میں، اپنے خیموں میں نماز پڑھو، سخت بارش ہے اور سخت کیچڑ ہے۔ اور جب کرونا آیا تھا، کرونا سعودیہ میں بہت تھا، ہر جگہ تھا کرونا، تو حق تھا، تو اس وقت پھر جب اذان دیتے تھے سعودیہ کے 30 ممالک میں، تو پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں پڑھتے تھے، یہی پڑھتے تھے الصلاۃ فی الرحال۔ اذان تو ہو گئی لیکن حالات خراب ہے، لہذا گھروں میں نماز پڑھو۔ تو 30 عرب ممالک کے جو مؤذن تھے وہ اس مقام پر آ کر روتے تھے، اور یہ آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اگر اللہ ایسے واقعات سے اللہ ہم کو بچائے، ہم مسجد میں اللہ تعالیٰ ہم کو قائم و دائم رکھے، اگر اس طرح کوئی واقعات ہو تو الصلاۃ فی الرحال یہ اگر کہا جائے تو یہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے اذان کا پورا انٹروڈکشن، تعارف، ہسٹری آپ کے سامنے پیش کی کہ اذان کیسے ہمارے سامنے آئی ہے۔ اگر ایک علاقے والے اذان کو ترک کرے، امام محمد فرماتے ہیں ملک کے حکمران کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرے، لہذا اذان کا جواب مسجد میں لازم نہیں ہے،
سنت مؤکدہ نہیں ہے، فتوی شامی مستحب ہے. اور مسجد سے باہر صرف اس اذان کا جواب دو، اس اذان کا جواب دو جو آپ کے قریب ہو یا آپ کی مسجد کی اذان ہو، صرف اس کا جواب دو. جو اذان کا جواب دے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو پاک نبی کی شفاعت نصیب فرمائے. حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. سب سے گزارش کروں گا، میں گھر میں غصہ کرتا ہوں، اسی طرح غصہ کرتا ہوں جو غصہ کیا، پھر سب کو خاموش کرتا ہوں، پھر سب سے اذان کہلواتا ہوں، پھر وہ بولتے ہیں، پھر اونچی آواز سے دعا ساری بیویوں اور بچوں سے شاباش کہو، بولو، یہ دعا پڑھو. ان سے اس طرح کیوں باتیں کرتے ہو؟ اذان کا جواب دے دو. تو ان سے اذان کا جواب دلواتا ہوں. بولو اذان کا جواب دیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. آج کے بعد اذان. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم.